میرا ہادی میرا رہبر نظر آتا ہے مجھے، میرا ہادی میرا رہبر نظر آتا ہے مجھے، چار سو میرا پیمبر نظر آتا ہے مجھے۔ قوت احمد مختار کی جب بات ہوئی اور کوئی نہیں حیدر نظر آتا ہے مجھے، اور مجھ مسافر کو جو ہی تیرا حرم ملتا ہے، مجھ مسافر کو جو ہی تیرا حرم ملتا ہے، ہو کہ پردیس میں بھی گھر نظر آتا ہے مجھے۔ لہجہ سرکار کا دیکھا نہ سنا میں نے مگر، لہجہ سرکار کا دیکھا نہ سنا میں نے مگر، حیدری خطبوں کے اندر نظر آتا ہے مجھے، حیدری خطبوں کے اندر نظر آتا ہے مجھے۔ اور صورت پاک محمد کی جہاں بات چلی، صورت پاک محمد کی جہاں بات چلی، کربلا میں علی اکبر نظر آتا ہے مجھے، کربلا میں علی اکبر نظر آتا ہے مجھے۔ اور دشمن آل محمد کی کوئی بات نہ کر، دشمن آل محمد کی کوئی بات نہ کر، صاف پھر مانیے ابتر نظر آتا ہے مجھے۔ میں نے بس نام محمد ہی لکھا کاغذ پر، میں نے بس نام محمد ہی لکھا کاغذ پر، ایک قطرے میں سمندر نظر آتا ہے مجھے، ایک قطرے میں سمندر نظر آتا ہے مجھے۔ اور ذکر زہرا سے میرا دل ہوا دریا دریا، رخ برخ سورہ کوثر نظر آتا ہے مجھے۔ اور خانہ بنت نبی پر لگی آتش نہ دکھے، نظر آئے گا نہ کیوں کر نظر آتا ہے مجھے۔ جب تلاوت کروں میں مصحف یزداں کی خوئی، مصطفیٰ کا رخ انور نظر آتا ہے مجھے۔ یا نبی یا نبی یا نبی، ہزاروں آیتیں خالق کی ہے بڑی سے بڑی، ہزاروں آیتیں خالق کی ہے بڑی سے بڑی، نہیں ہے کوئی نشانی میرے نبی سے بڑی، ہزاروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعزائے محترم ناظرین اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے آج پھر نسیم کربلا ہے اور کربلا والے ہیں، اور میں آپ کربلائیوں کا میزبان ڈاکٹر زین العابدین خوئی اس پروگرام کو لے کر خصوصی نشریات جو کہ ہمارے آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے خصوصی یہ نشریات ہیں جو آپ خاص لوگوں کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ اور ان نشریات میں ہمارا جو پروگرام نسیم کربلا ہے، جس نسیم کربلا کی ہواؤں کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، اور اس ہوائے کربلا کا جو سفر ہے میرا اور آپ کا، اور یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ دیکھیے اس سفر میں کیونکہ آپ کربلا والے ہیں اور کربلا کی خوشبوئیں ساتھ ساتھ ہیں، اور روضہ حسینی کے پھریرے سے جب یہ ہوا چلتی ہے اور یہ وہاں سے جس انداز میں خوشبوؤں کو لے کر آتی ہے اور کربلائی فضا بنا دیتی ہے، اور جب کربلا والے حسین کے چینل پہ کربلا والے حسین کے نانا کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ اکبر، تو پھر اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہم کس انداز میں، کیسے ہم جو ہے وہ کربلا کو لے کر چل رہے ہیں۔ نسیم کربلا ہے
اور نسیم کربلا کا یہ جو سلسلہ ہے ہمارا اور آپ کا، اس میں ہمارا آپ کا ساتھ جڑا رہنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس سلسلے میں ایک بہت ضروری چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ کربلائی جب ساتھ ہوتے ہیں تو جہاں ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں، مجلس ہو یا محفل ہو، ان کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ گروہ کے ساتھ ہے. تو آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کا فیڈ بیک چاہیے. سوشل میڈیا پہ جہاں جہاں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور چینل کو دوسروں سے بھی معرفی کیجئے. میں آپ کے ساتھ ہوں. آئیے چلیے سلام کرتے ہیں ہمارے اور آپ کے مولا کو. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جی ناظرین، تو آپ کے سامنے ہم نسیم کربلا پروگرام کی خصوصی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور اس نشریات میں آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور آپ کا یہ ساتھ ہمارے لیے دل گرمی کا باعث بنتا ہے، اور ہمیں بڑی ہمت رہتی ہے، بڑی ڈھارس رہتی ہے کہ آپ کربلا والوں کا فیڈ بیک ہے. دیکھیے، نسیم کربلا یہ وہ خصوصی نشریات ہیں جو آپ کربلائیوں کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے. آپ کربلا والے ہیں جو اس میں زینت محفل ہیں، آپ کربلا والے ہیں جو اس میں ہمارے مخاطب خاص ہیں، اور اس میں کربلا کا پیغام جاتا ہے. کبھی کسی مجلس کے ذریعے، کبھی کسی میلاد کے ذریعے، کبھی کسی محفل، خوشی ہو یا غم ہو، ہم آل رسول کا ذکر کر رہے ہیں، ہم کربلا کا ذکر کر رہے ہیں، کربلا والوں کا ذکر کر رہے ہیں. اور کربلا والوں کے اس ذکر میں کربلا والوں کا ہونا بھی تو ضروری ہے. تو آپ کا یہ ساتھ ہمارے لیے بہت دل گرمی کا سبب بنتا ہے، لہٰذا اس میں خاص طور پہ آپ کا ساتھ ضروری ہے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، اس میں ہم موضوعات کی سلیکشن کر رہے ہیں، مہمانوں کو لے کے آ رہے ہیں. ہم اس میں آپ کا یہ فیڈ بیک ہمیں بہت کام آئے گا کہ آپ بتائیں کہ آپ کیا ہم سے سننا چاہتے ہیں. کوئی ایسا سوال ہو، کوئی ایسی بات ہو، کم سے کم کوئی شاباشی ہو، کوئی تو آپ کا جو کاندھے تھپکنا ہے یہ خود ہمارے لیے بہت حوصلہ افزائی کا سبب بنے گا. کربلا ٹی وی کی پوری ٹیم آپ کی جانب منتظر نظروں کے ساتھ نظر جمائے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ بتائیں گے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے. انشاءاللہ
آپ ہمارے ساتھ رہیے. آج پھر چونکہ میلاد صادقین علیہم الصلاۃ والسلام کی یہ محفل ہے اور یہ نشست ہے. اس میں بہت خاص اور بہت ہی معزز مہمان ہمارے ساتھ ہیں. حوزہ علمیہ قم کے بہت ہی بہترین استاد اور مایہ ناز خطیب مبلغ دوراں ہمارے ساتھ ہیں. آئیں گے، ان کے ساتھ گفتگو رہے گی، علمی گفتگو رہے گی، اور کربلائیوں کے ساتھ کربلا والے حسین کے نانا کا ذکر ہوگا. کربلائیوں کے ساتھ کربلا والے حسین کے جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام جو ان کے گھرانے کے خاص چشم و چراغ ہیں. آج ہم اور آپ مکتب جعفری سے منسوب ہیں. کیوں؟ کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس انداز میں اس دین کی آبیاری کی ہے اور جس انداز میں آپ نے محنت کی ہے، تو یہ ان کا یقیناً ہماری گردن پر حق ہے کہ ہم ان میلادوں اور ان محفلوں میں ان کا ذکر کریں. یقیناً میرے اور آپ کے امام نے فرمایا ہے اتجلسون و تحدثون، کیا تم لوگ بیٹھتے ہو اور ہمارا ذکر کرتے ہو؟ کہ جی مولا ہم بیٹھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. مولا فرماتے رحم اللہ ہو، خدا رحمت نازل کرے اس پر. کون؟ کس پر؟ من احیا امرنا، جو ہمارے امن کو زندہ رکھے. تو اس امر کو زندہ رکھنے والوں کے لیے امام دعا کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس پہ آپ کے ساتھ رہیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. چلتے ہیں ایک وقفے کی جانب. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. ثنائش والے کیے جا رہے ہیں، زمین پر رسول خدا رہے ہیں. خدا نے محمد کا ایسا بنایا کہ خود چاند بولا میرا چاند آیا. نظر آ گئی ہے رخ مصطفیٰ پہ، تو اب یہ ستارے بھی شرما رہے ہیں. ثنائش والے کیے جا رہے ہیں، زمین پر رسول خدا رہے ہیں. یہی آمنہ کی خوشی کا سبب ہے، یہ حسن عجم ہے، یہ حسن عرب ہے. محمد کے چہرے کی نورانیت ہے، جو ہر سمت ابرے کرم چھا رہے ہیں. ثنائش والے کیے جا رہے ہیں، زمین پر رسول خدا رہے ہیں. کریم ان سا کوئی نہیں ہم نے دیکھا، ہمیں مل گیا وہ جو ایک بار مانگا. محمد عطائیں کیے جا رہے ہیں، سوالی عطائیں لیے جا رہے ہیں. ثنائش والے کیے جا رہے ہیں، زمین پر رسول خدا رہے ہیں. یہ حیدر کے بابا کی آغوش میں ہے، وہ دیکھو منافق
منافق کہاں ہوش میں ہیں، محمد کو پالا علی کے پدر نے، منافق یہ سن کر جلے جا رہے ہیں، سنارش والے کیے جا رہے ہیں، زمین پر رسول خدا رہے ہیں۔ جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک حسین گفتگو کا آغاز ہوا جا رہا ہے۔ نسیم کربلا کی یہ خصوصی نشریات آپ خاص لوگوں کے سامنے ایک خصوصی مہمان ہیں، اور ہمارے سامنے حوزہ علمیہ قم کے مایہ ناز خطیب، استاد حوزہ، مبلغ دورہ، قبلہ، بڑی نمایاں شخصیت اور بڑی نمایاں خصوصیات کے حامل ہیں، میرے محترم بزرگوار حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ناصر حسین زیدی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم اور عید مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کی بہت بہت عید مبارک۔ سلامت رہیں، بہت شکریہ قبلہ کہ آپ تشریف لائے، آپ نے ہمارے کہنے پر جو ہے اپنے مصروف ترین اوقات میں سے وقت نکالا۔ بڑی نوازش آپ کی۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ کربلا ٹی وی والوں کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں اس گفتگو میں شریک کیا جو کائنات کی سب سے حسین ترین گفتگو ہے، سلامت۔ اس ہستی کے بارے میں بولنے کو کہا کہ جو کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہے، واہ، اس کے لیے قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے اس ذات مقدس کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اور دوسرے نمبر پر میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ میں آؤں اور اپنے آپ کو اس ہستی کے لیے چند الفاظ ادا کر کے اپنی آخرت کا ذخیرہ بناؤں۔ اور تیسرے نمبر پر میں خصوصاً پروردگار کا شکر گزار ہوں اور امام زمان علیہ السلام کا شکر گزار ہوں جی، کہ انہوں نے یہ توفیق دی صحیح، کہ ہم اس عنوان پہ کچھ بات کر سکیں۔ واہ، بہت شکریہ قبلہ، سلامت رہیں۔ قبلہ یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب بات آتی ہے، اور ظاہر ہے محفل بھی آپ کی ہی میلاد کی محفل ہے، اور آپ کے جو ہے وہ اس نور متجلی کا ذکر ہے بہرحال کہ جس وقت اس عالم میں جو ہے وہ آپ کا نور جلوہ نما ہوا، تو آپ کی ولادت کے بعد کیا مطلب ظاہر ہے ایک سوال اٹھتا ہے سامعین کی نظروں میں کہ کیا فرق پڑ گیا آپ کی ولادت کے بعد اس دنیا میں ظاہری طور پر، جو کم سے کم ظاہریات پہ تو ہم اس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب کیا ایسا وہ رہا کہ جس میں جو ہے وہ جب آپ آئیں تو آپ کے آنے کے بعد کیا چینج آیا، کیونکہ ابھی ہم اس وقت تقریباً 1500 سال جو ہو چکے ہیں آپ کی ولادت کو، اس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس وقت، اور پورا عالم اسلام اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے، تو ذرا یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم جس ہستی کے بارے میں گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، اس ہستی کا معیار کیا ہے، یا مثلا آپ کسی بھی شخصیت کے بارے میں اگر گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کون کون سے پہلو پر آپ نظر رکھتے ہیں، فضیلت کے پہلوؤں پر۔ تو کسی بھی شخصیت کے بارے میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو پہلے اس کا ایک حصہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ ولادت سے پہلے کیا تھے، پھر ان کی ولادت کیسے ہوئی، اور پھر ولادت کے بعد جو ہے ان کی اخروی، یعنی ولادت کے بعد پوری زندگی گزری، پھر اس کے بعد آخرت ان کی کیسی ہے، کسی بھی ہستی کے بارے میں۔ تو لازم ہے پیغمبر گرامی کی ہستی جو ہے کوئی ایسی ہستی نہیں کہ اس کو ایک دم ہی سارے پہلوؤں پر ڈسکس کیا جا سکے، ایک ایک پہلو کو لیا جائے گا۔ صحیح۔ اور لازم ہے اگر پیغمبر گرامی کے بارے میں یہ بات کی جائے کہ آیا یہ شخصیت جو ہے ولادت سے پہلے کیسی تھی، تو یہ مفصل بحث ہے، اور دامن وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں
کہ جو ہے انسان بول سکے. ولادت کے وقت کی صورتحال پہ آپ نے سوال کیا کہ ولادت جب پیغمبر کی ولادت ہوئی تو اس میں طبقات ابن سعد میں خود رسول کی والدہ محترمہ آمنہ بنت وہب کہتی ہیں کہ جب یہ سرور دو عالم میرے شقم اقدس میں تھے تو ایک لمحے کے لیے بھی نہ مجھے کسی تکلیف کا احساس ہوا واہ نہ مجھے کسی درد کا احساس ہوا. سبحان اللہ. میں یہ جملہ پڑھ کے بڑا خوش ہوا اور یہ جملہ دلیل بن گیا ہمارے لیے کہ جس نے آنے سے پہلے کسی کو تکلیف نہیں دی واہ 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 تو وہ زندگی میں کیسے کسی کو تکلیف دے سکتا. کیا بات. ٹھیک ہے. اور شکم مادر میں وہ ماں اپنی ماں کے لیے رحمت بنے رہے. واہ واہ. یعنی یہ پیدائش سے پہلے کی صورتحال ہے. تو پھر عالمین کے لیے ان کو پروردگار عالم نے رحمت بنایا. اچھا والدہ گرامی کہہ رہی ہیں کہ اس بچے نے مجھے کسی لمحے تکلیف نہیں دی. پھر جب یہ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ جب یہ پیدا ہوئے تو آمنہ بنت وہب کہتی ہیں, آپ پوچھ رہے تھے نا کہ تغیر کیا تھا دنیا میں, تبدیلی کیا تھی, تو میں یہ وہ لمحات بتا رہا ہوں کہ ان لمحات میں کیا ہوا. ابھی بہت کام کرنا ہے. ابھی کسی ذات پہ بھی اگر کام نہ کیا جائے, پیغمبر کی ذات پہ ہی کام کیا جائے تو بے تحاشا کام ہمارے پاس ہے. ایک ایک پہلو پر ایک لمحے پر ان کو ڈسکس کیا جائے. پیغمبر گرامی جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو کیا نام ہے آمنہ بنت وہب کہتی ہیں کہ یہ بچہ جب اس دنیا میں آیا تو اس نے دونوں زانو اپنے, یعنی جتنے ہم کہتے ہیں نا گھٹنے کے بل بیٹھ جانا, دونوں زانو اپنے زمین پر رکھے اور ہاتھ آسمان کی طرف, چہرہ آسمان کی طرف کیا اور ہاتھ بلند کر دیے. سبحان اللہ. ایسے لگتا تھا کہ جس نے پیدا کیا ہے اس سے باتیں کر رہا. واہ واہ. اور فاطمہ یہ آمنہ بنت وہب کہہ رہی ہیں کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا ایک اس نے یہ حرکت انجام دی کہ جس سے لگتا تھا کہ کوئی الہی انسان اس دنیا میں آیا ہے. سبحان اللہ. اور دوسری بات یہ کہتی ہیں کہ ان کے وجود سے ایک نور ایسا ساطع ہوا کہ اس نے شرق کو غرب کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. سبحان اللہ. شرق و غرب کو نور, دیکھیں نور ایک زندگی جیسے سورج ہے, سورج نہ تو انسان مر جاتا ہے. واہ واہ. تو ان کی ذات سے کیسا نور ساطع ہوا جس نے شرق کو غرب کو اپنے اندر لے لیا. اور فرماری شام کے محلات میں اس نور کو محسوس کیا گیا. اللہ اکبر. اور شام طائف اور کہاں شام, وہاں کے محلات میں اس نور کو محسوس کیا گیا اور وہاں کے بازاروں میں اس نور کو دیکھا گیا. واہ واہ. اور خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب رسالت مآب اس دنیا میں تشریف لائے, اور اس کو صحیح مسلم نے اپنی اس میں کتاب میں لکھا اور ذکر کیا کہ مولا کائنات نے کہا کہ جب رسالت مآب کسی بھی درخت کے پاس سے گزرتے تو درخت جھک کر سلام کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر روایات میں ہے, اور میں پھر یہ ترمذی کا حوالہ دے رہا ہوں کہ اس میں ہے کہ پتھر رسول کو دیکھ کر سلام کیا کرتے. واہ واہ. اگر آپ اس کو بیان کرنے لگ جائیں کہ رسالت مآب جب اس کائنات میں تشریف لائے تو کیا کیا اثرات ہوئے, میرا کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ انسان کو صرف یہ سوچنا چاہیے کہ ایک عام انسان پیدا ہوتا ہے, اس کی زندگی میں اور رسالت مآب کی زندگی میں اگر کسی دوسرے پہلو کو نہ دیکھا جائے, صرف ان کی ولادت کو دیکھا جائے, تو آپ یقین کیجئے گا زمین اور آسمان کا فرق ہے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے, زمین آسمان کا فرق ہے ایک عام انسان کی پیدائش میں اور ایک رسالت مآب کی پیدائش میں. پوری کائنات کا ذرہ ذرہ خوشی میں مہک گیا. کیا بات. ٹھیک ہے, ہر چیز جو ہے اظہار کر, اگر اس کو بولنے کی اجازت دی جاتی تو وہ میرے خیال اس کائنات کو تبریک عرض کرتی کہ ایسی ہستی پروردگار نے ہم پر
भेजिए, हमारे लिए रहमत बना یہاں के تک کہ भेजिए। یعنی وہ کہاں وہ جو آتش کدا ہے وہ بجھ گیا اور پتہ نہیں طاقے کسرا ہزاروں اور مسائل، کتنی چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں، آپ کسی ذرے کو صحیح مسلم میں یہ روایت ہے کہ جب رسالت معاب طعام فرماتے تھے، کھانا کھا رہے ہوتے تھے، تو کھانے میں سے باقاعدہ تسبیح پروردگار کی آواز آتی تھی، کیا بات، اور ہم اسے سنتے تھے۔ کیا بات ہے، دیکھیے اثرات ہے اللہ اکبر، رسول ماشاء کے۔ اللہ ماشاء اللہ۔ قبلہ گفتگو جاری رہے گی، بہت اچھا سلسلہ چل رہا ہے، اور ناظرین ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ دیکھوں تو مجھے عشق کا کعبہ نظر آئے، دیکھوں تو مجھے عشق کا کعبہ نظر آئے، پڑھتا ہوں تو بن جاتا ہے قرآن محمد، ثابت شب ہجرت یہ ہوا تیرے عمل سے، ثابت شب ہجرت یہ ہوا تیرے عمل سے، ہے جس میں علی میں بھی تیری جان محمد، ہر حسن کے منظر میں تیری ذات نہاں تھی، ہر حسن کے منظر میں تیری ذات نہاں تھی، جب جب بھی پڑھا سورہ رحمان محمد، عارف کو دکھا دے وہ سما تیرے حرم میں، عارف کو دکھا دے وہ سما تیرے حرم میں، مہدی کرے لبیک کا اعلان محمد۔ جی ناظرین، آپ کے سامنے بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، سرکار کی ولادت پر گفتگو چل رہی ہے، اور مولانا قبلہ ناصر حسین زیدی صاحب ماشاءاللہ بہترین انداز میں بیان فرما رہے تھے کہ آپ کی ولادت سے کیا فرق پڑا، اور آپ کے آنے کے وہ ماحول آپ نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا قبلہ۔ تو یہ قبلہ یہ بہرحال ایک بڑا ایک وہ رہتا ہے جو ہے، لوگ بہرحال ایک سوال اٹھاتے ہیں، اور عالم اسلام میں بہرحال ایک موضوع بنا ہوا ہے کہ حضور کی میلاد کوئی کہتا ہے منانا چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں منانا چاہیے، اور یہ کیا اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی بھی دنیا کی میلاد کا سلسلہ دیکھیے، کسی بھی یعنی خوشی کا سلسلہ دیکھیے آپ، تو میرا خیال کائنات میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی خوشی کے سلسلے کو اس کے والدین اس کی برکتوں کے ساتھ اور اس کی رحمتوں کے ساتھ مخصوص کر دیتے ہیں۔ مثلا ایک بچہ پیدا ہوا، جیسے بچہ پیدا ہوا ویسے والد کو نوکری مل گئی، کہتے بچہ خوش قدم تھا، بچہ خوش قدم تھا۔ یہ پوری کائنات کا ہی سلسلہ، کسی بھی قوم کا ہو، بچہ خوش نصیب تھا۔ اچھا، بچے نے آتے ہی مسکرا کے والدین کو دیکھا
تو والدین نے اس کو فالے نیک لیا، قرار دیا، جی نیک لیا. اور یہ اسی طرح سے سلسلہ پوری، آپ ہر شعبے میں چلے جائیے، ہر قبیلے میں چلے جائیے، تو یہ سلسلہ ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس میں کوئی قرآن کی دلیل آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا، میں ایک عقلی سی بات کر رہا ہوں. بالکل کہ آیا سرور کائنات، سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ اس عالم کے لیے جو افراد بحث کر رہے ہیں کہ اس پر میلاد نہیں کرنا چاہیے، تو میرا ان سے سوال ہے کہ آپ اپنے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر تو خوشی مناتے ہیں، اس کو بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کو تو آپ اسلامی قرار بھی دے دیتے ہیں، اور ہر سال مناتے ہیں، ہر سال مناتے ہیں، اور نہ جانے کیا کہ غذائیں کھا رہے ہیں، فلانا کھا رہے ہیں کہ بھئی ہمارا بچہ پیدا ہوا ہے، جی. اور خوش بخت. اور یہ انہی لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں جو کہتے ہیں کہ رسالت مآب کا میلاد نہیں منانا چاہیے، اس لیے کہ رسالت مآب کے کسی صحابی نے نہیں منایا. تو عزیزو، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو صحابہ نے نہیں کی. ٹھیک ہے، آپ کی زندگی پوری صحابہ پہ نہیں چل رہی ہے. آپ کی زندگی شرعی زندگی جو ہے وہ ہے رسالت مآب پر. تو رسالت مآب اپنی خوشی کیسے منائیں گے؟ اپنی خوشی تو آپ نے منانی ہے، ہم نے منانی ہے، ان کے امتیوں نے منانی ہے. صرف دیکھنا یہ ہے کہ یہ شخصیت جو آئی ہے سامنے، اب عالم اسلام میں تمام کے تمام اکثر فرقے رسالت مآب کا میلاد مناتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، سلسلہ یہ ہے کہ ان کی تاریخ میں اختلاف آتا ہے کہ بعض کہتے ہیں 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، بعض فرقے والے کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، بعض کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، بعض کہتے ہیں 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، بعض کہتے ہیں 18 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، بعض کہتے ہیں 20 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور بعض تو 22 ربیع الاول تک کا کہتے ہیں. اتنی روایات. اچھا، پھر آپ ان تینوں چیزوں میں سال میں، ماہ میں، روز میں. سال مشخص ہے کہ عام الفیل میں پیغمبر گرامی پیدا ہوئے. مہینہ ربیع الاول کا مشخص نہیں ہے، بعض نے کہا یہ سفر میں پیدا ہوئے، اچھا، بعض نے کہا کہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے، اچھا، بعض نے کہا کہ رجب میں پیدا ہوئے، بعض نے کہا رمضان میں پیدا ہوئے، لیکن اکثر یہ ہے کہ اکثر نے کہا کہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے، اکثریت کا اجماع ہے. اور بعض روایتوں میں روز دوشنبے کہا جاتا ہے، دوشنبے. میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے 2 کو پیدا ہوئے، 4 کو پیدا ہوئے، 8 کو پیدا ہوئے. ماننے والے نے کیا کرنا ہے؟ یہ بات ماننے والے نے کیا کرنا؟ جو یہ کہتے ہیں کہ رسالت مآب 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول کو وفات پا گئے، تو لہٰذا خوشی کیسے منائی جائے؟ بھائی آپ نے خوشی نہیں منانی تو 85 آپ بہانے کیجیے کہ ہمیں روایت نہیں ملی، ہمیں فلانا نہیں ملا، ہمیں یہ نہیں ہوا، ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوا مسئلہ. آپ جو ہے خوشی نہ منانے کے 1000 بہانے ڈھونڈتے ہیں، جس طرح سے آپ غم نہ منانے کے 1000 بہانے ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ میں نے بات دبے لفظوں میں سب کچھ کہہ دی. کیا بات، جیسے آپ بہانے ڈھونڈتے ہیں غم نہ منانے کے، کوزے میں سمندر، ہاں اسی طرح سے آپ خوشی نہ منانے کے 1000 بہانے ڈھونڈتے ہیں. تو اتنی تو انسان کو تھوڑی بہت تو شرم ہونی چاہیے کہ کائنات کا سب سے افضل نبی ہے، جن کے ہاتھوں پہ سنگرے سے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. یعنی ایک آیت میں نے قرآن کی پڑھی، اس میں تھا یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض، کہ ہر شے کائنات کی تسبیح کر رہی ہے. تو کسی نے سوال کیا جب ہر شے کائنات کی تسبیح کر رہی ہے تو رسالت مآب نے اپنے ہاتھوں پہ کنکری کو لیا اور کلمہ پڑھوا کے دکھا دیا. کنکری نے کلمہ پڑھا تو اس نے اعتراض یہ کیا کہ یہ کون سا رسول نے تمہارے کمال کیا، کیونکہ قرآن تمہارا کہہ رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان زمین میں وہ سب تسبیح کر رہا ہے. تو تسبیح تو کر رہا ہے، تو رسول نے کیا کمال کیا؟ تو اسے ہم نے جواب دیا کہ رسول نے کمال یہ نہیں کیا کہ یہ تسبیح پڑھ رہا تھا، رسول نے یہ کمال کیا تم جیسے بہروں کو یہ سنوا دیا. واہ واہ واہ، تم جیسے بہروں کو یہ سنوا دیا کہ دیکھو تسبیح پڑھ رہے ہیں، تمہارے کانوں کو کھولا. تو ہماری دعا ہے کہ پروردگار ان کے کان بھی کھولے اور دل کی بصیرت، ہاں دل کی بصیرت کو جو اضافہ کرے تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ کائنات کی ایک عظیم ہستی پیدا ہوئی ہے کہ جس کا میلاد منانا ضروری ہے. دیکھیے ہر کام میں آپ دلچسپی لے رہے ہیں کہ
اگر یہ کام اس وقت تک نہیں ہوا تو اس میں تحقیق کرو. دین کی بنیادی چیز ہے. دین کی بنیادی چیز ہے. آپ کا دین پورا پورا منحصر ہے اس پر. بالکل. مثلا آپ یہ یا تو یہ کہیے کہ یہ جو رسول آیا ہے اس نے جتنی سنتیں بیان کی، جو 20 کی شریعتیں، سب کی سب صحابہ نے بیان کر دی. تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے. نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ صحابہ نے ان کا عید جشن نہیں منایا، تو بھائی صحابہ نے تو بہت سے شریعت کے کام ایسے تھے جو نہیں کیے، اور ضروری بھی نہیں تھا، واجب تھوڑی تھا کہ صحابہ نے کرے. اور بہت سے کام ایسے تھے جو صحابہ نے کیے، وہ بھی تو صحابی ہے جو جشن منا رہا ہے. ہاں 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 ہاں، کیا بات. صحیح ہے. وہ بھی تو اللہ کے رسول کا صحابی ہے جو خوشی منا رہا ہے. خوشی کے طریقے اور ہیں. آج خوشی آپ کسی اور طریقے سے مناتے ہیں، لیکن آپ 500 سال پہلے چلے جائیے، آپ کی خوشی کا انداز کچھ اور تھا. تو اب آپ مجھ سے یہ سوال کریں کہ مولانا یہ والی خوشی تو نہیں منائی، یہ والی تو تھی نہیں اس وقت. تھی بھی نہیں. یعنی جیسے آج کل میڈیا پہ بھی کلپ چل رہے ہیں کہ کسی نے کہا کہ کسی نے رسول کی ولادت پہ لائٹیں تو نہیں جلائیں، تو کہا اس وقت لائٹیں تھی کہاں. ٹھیک ہے. تو یہ انسان کی کم علمی اور فکری کم ہوتی ہے، فکر کم ہوتی ہے، لہٰذا وہ ایسی عظیم عظیم ہستیوں کے بارے میں جو گفتگو کرتے ہیں یا سوچتے ہیں، وہ سمجھ نہیں پاتے، وہ سمجھ نہیں پاتے، یا وہ نہیں سمجھنا چاہتے، یا اللہ نے ان کے دل و دماغ پر مہریں لگا دی. کیا بات ہے قبلہ، بہت شکریہ. یہ سلسلہ آپ کے ساتھ گفتگو کا اسی حسن کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور آپ ناظرین جس حسن کے ساتھ دیکھ رہے ہیں ایسے ہی دیکھتے رہیے گا. چلتے ہیں ایک وقفے کی جانب. قال الإمام الصادق عليه السلام: لا تنظروا في عيوب الناس كالأرباب وانظروا في عيوبكم كهيئة العبد. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک آقا اور ارباب کی حیثیت سے دوسروں کے عیوب پر نظر نہ ڈالو، بلکہ ایک غلام اور عبد کی طرح اپنے عیوب کا جائزہ لو. اے مرکز الطاف خدا جعفر صادق، کچھ شعر ہوں خوئی کو عطا جعفر صادق. آشوب زدہ دور میں ہر طالب حق کو ہے ذات تیری قبلہ نما جعفر صادق. سچائی کا محور جو زمانے نے تلاشا، سچائی کا محور جو زمانے نے تلاشا، سچائی نے خود بڑھ کے کہا جعفر صادق. سچائی نے خود بڑھ کے کہا جعفر صادق. ناظرین، آپ ہیں اور صادقین علیہ السلام کا یہ جشن ہے، اور اس موقع پر یہ گفتگو بہت ہی اچھے انداز میں چل رہی ہے، اور ابھی ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے میرے دوست جناب توصیف صاحب سے. تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ توصیف بھائی آپ کے لیے کیا لے کے آئیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. زین بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. خدا کی ذات آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، آپ کو اور آپ کی تمام ٹیم کو. میری طرف سے آپ کو اور تمام ٹیم کو اور تمام ناظرین کربلا ٹی وی اردو کو بہت بہت مبارکباد ان ایام کی، ولادت باسعادت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولادت باسعادت حضرت امام صادق علیہ السلام کہ جن کو ہم صادقین کے جشن سے تعبیر کیا کرتے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں کربلا معلیٰ میں، اور کربلا معلیٰ میں بھی اس جگہ پہ کہ جو رونق والی جگہ ہوتی ہے کہ جس کو بین الحرمین کہتے ہیں، اور بین الحرمین کو بہترین طریقے سے برقی کمکموں سے سجایا گیا ہے. ہر طرف نور و سرور کی برسات ہے اور چہروں پہ خوشی کے آثار ہیں. ہر شخص رسول خدا کی محبت میں خوش ہے، اور کیوں نہ خوش ہو کہ آقائے دو عالم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جن ہستیوں کے حرم کے آس پاس ہم موجود ہوتے ہیں ان کے جد کی آمد کا دن ہے، اور یہ خوشی کے ایام ہیں. میں چاہوں گا کہ ان خوشی کے ایام میں اس مبارک سرزمین سے قرآن
पाक की उन आयात की तिलावत करूं कि जिनमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मिलता है और खुदा की ज़ात पसंद करती है रसूल खुदा का तज़किरा अपने साथ करना। अगर मैं इन आयात के हवाले से कहूं कि ये आयात माइयत रसूल खुदा या मकाम माइयत रसूल खुदा मा रसूलुल्लाह मा खुदा अगर कहा जाए तो मुबालगा नहीं होगा कि खुदा की ज़ात पसंद करती है कि उसके रसूल का जिक्र उनके साथ हो। पहली आयत के जो अल्लाह की ज़ात ने कुरान में ज़िक्र फरमाई है, फरमाया वलिल्लाहिल इज़्ज़ा वली रसूलिही, कि इज़्ज़त जितनी भी है वो अव्वलन खुदा की ज़ात के लिए है और खुदा की ज़ात के बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। और दूसरी आयत रसूल खुदा ने जिसका जो रसूल खुदा के हवाले से भी है और खुदा ने जिसका तज़किरा अपने साथ किया रसूल खुदा का, फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। जब इताअत की बात आई तो खुदा ने इरशाद फरमाया कि खुदा की ज़ात की इताअत करो। और खुदा की ज़ात की इताअत कैसे होगी? जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत होगी। और तीसरी आयत फरमाया वमन यअसिल्लाह व रसूलह। जब मासियत का तज़किरा हुआ तो अल्लाह की ज़ात ने फरमाया कि जो शख्स भी खुदा की मासियत करता है और रसूल खुदा की मासियत करता है, उसके हवाले से फिर अगली आयत में बात की गई। यानी खुदा की ज़ात पसंद नहीं करती, यानी खुदा की मासियत और रसूल खुदा की बात को ना मानना भी मासियत शुमार होती है। और फिर फरमाया इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूला। जब अज़ियत की बात आई कि जो लोग रसूल खुदा और रसूल खुदा को अज़ियत देते हैं, इसमें भी रसूल खुदा का तज़किरा खुदा की ज़ात के साथ साथ खुदा ने फरमाया। और फिर फरमाया इस्तजीबु लिल्लाहि व लिरसूल, कि उन्होंने इस्तिजाबत की दुआ, उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने रद्द किया, उन्होंने बात की। और एक और आयत में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होता है कि इस्तजीबु लिल्लाहि व लिरसूल, कि उन्होंने इस्तिजाबत की, उन्होंने जवाब दिया अल्लाह की ज़ात को भी और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आयत भी, इस आयत में भी अल्लाह ने अपने हबीब का तज़किरा, अपने रसूल का तज़किरा अपने साथ करना पसंद फरमाया। और एक और आयत है जिसमें नुसरत का तज़किरा है कि वयंसरून अल्लाह व रसूला, कि वो लोग हैं कि जो अल्लाह की भी नुसरत करते हैं और रसूल खुदा की भी नुसरत करते हैं। इस आयत में भी जहाँ अल्लाह की नुसरत की बात आई वहाँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत की बात आई। और एक और आयत है कि जिसमें खुदा की ज़ात ने अपने ज़िक्र के साथ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करना पसंद फरमाया। और फरमाया इज़ा नसहु लिल्लाहि व लिरसूलिही, कि जब वो नसीहत करते हैं खुदा की ज़ात के लिए और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और एक और आयत का जिसमें तज़किरा हुआ रसूल खुदा और खुदा का, फरमाने रब्बुल इज़्ज़त है फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाह व रसूलिही। जब हर्ब खुदा के साथ जंग का तज़किरा हुआ तो उसमें खुदा ने रसूल खुदा को भी शामिल फरमाया। यानी अगर जंग होगी, जो मुनकर होगा, जो अदुव्वुल्लाह होगा, वो रसूल खुदा का भी मुनकर होगा, वो रसूल खुदा का भी मुनकर होगा। और इसके बरअक्स भी कि जो रसूल खुदा के साथ दुश्मनी करता है तो वो गोया कि खुदा के साथ दुश्मनी करता है। और एक आखिरी आयत के जिसमें तज़किरा हुआ रसूल खुदा का खुदा की ज़ात के साथ तज़किरे में, फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, कि ईमान लो अल्लाह के साथ और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी वो ईमान नाक़िस ईमान होगा कि जिसमें फ़कत खुदा हो और रसूल खुदा का तज़किरा ना हो, या रसूल का तज़किरा हो और खुदा का जिक्र ही ना किया जाए। और आखिरी आयत वमन यतवल्लाह व रसूला, कि जो शख्स भी दोस्त रखता है खुदा को और रसूल खुदा को। ये 10 आयात हैं कुरान मजीद में कि जिन आयात में खुदा की ज़ात ने इन आयात में अपने ज़िक्र के साथ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र फरमाए। करबला मुअल्ला में मौजूद हैं, हरम मुतहर हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद हैं। तमाम उम्मत इस्लामी के लिए दुआ करते हैं कि खुदा की ज़ात अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तोफ़ैल उम्मत मुहम्मदी की मुश्किलात ख़त्म फरमा और तमाम उम्मत को वहदत के एक समंदर में जोड़ दे, तमाम उम्मत मुहम्मदी को वहदत की एक लड़ी में परो दे। जी ज़ैन भाई बढ़ते हैं आपकी जानिब। बहुत शुक्रिया तौसीफ़ भाई, जज़ाकल्लाह।
آپ بہترین انداز میں ناظرین کے لیے یہ تحفے لے کر آتے ہیں۔ جی ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی تھی ہمارے معزز مہمان قبلہ علی جناب مولانا سید ناصر حسین زیدی صاحب سے۔ قبلہ بہترین انداز میں آپ سے استفادہ ہو رہا ہے، یقیناً کربلا ٹی وی کے جو ناظرین ہیں وہ بھی بہت لطف لے رہے ہوں گے، اور بڑی علمی گفتگو ماشاءاللہ بصیرت افروز آپ کے کلمات ہیں۔ یہ جب بات ہوتی ہے صادقین علیہ السلام کے جشن کی اور ذکر آتا ہے، تو صادقین تو دو صادق ہیں، ایک صادق اول ہیں، ایک صادق ثانی ہیں، ایک حضور ہیں اور ایک امام۔ ویسے تو پورا گھرانہ ہی صادق ہے اور سبھی کے سب سچے ہیں، اور بلکہ صدق و سچائی کا پورا محور ہی یہ گھرانہ ہے۔ تو یہ امام صادق علیہ السلام نے یقیناً جو ہے وہ جو کہا جاتا ہے کہ مولا نے 4000 یا اس سے بھی کچھ زیادہ جو شاگردوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تربیت کی مولا نے اور وہ کیا، تو مولا کے شاگردوں کے مولا کے بارے میں کوئی ایسی کوئی بات، کوئی ایسے جملے، یقیناً وہ ہمارے لیے بڑے معیار رکھیں گے، تو کوئی ایسی بات آپ اس میں کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیے، وفا جو ہے نا، ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے ارشاد۔ علامہ اقبال کا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، واہ واہ واہ، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ کیا بات۔ تو اس میں شعر کی زیادہ تشریح میں نہیں جاؤں گا۔ اگر انسان کے ہاتھ سے لوح و قلم دور ہوا ہے اور اس کی بصیرت کم ہوئی ہے، اس کی علمی سطح ابھر نہیں سکی، تو آپ یقین کیجئے گا اس نے رسول سے کہیں نہ کہیں بے وفائی کی ہے۔ واہ، ایک بات اسے تکوینی مار پڑ رہی ہے۔ تکوینی مار پڑ رہی ہے۔ اب یہ کوئی بھی ہے، اس سے ہمیں غرض نہیں۔ دوسری بات یہ اہم دیکھیے، وفا کبھی بھی، وفا کا تعلق ذات سے نہیں ہوتا آپ کی، یہ میں اپنی نالج بتا رہا ہوں واہ، کہ وفا کا تعلق، جو وفا مشہور ہے کہ وفا مثلا حضرت عباس کی وفا، تو آپ کے سامنے والے جس سے وفا کر رہے ہیں، آپ اس کی ذات سے تعلق نہیں ہے، اس کی صفات سے تعلق ہے، ایک۔ اور دوسرا یہ کہ جس شخصیت سے آپ وفا کر رہے ہیں، اس کے وابستہ جو افراد ہیں ان سے تعلق ہے، ان سے۔ واہ واہ واہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول کے وفادار ہیں، تو پھر آپ حسین ابن علی کے وفادار ہونے چاہیے، بالکل، پھر آپ علی کے بھی وفادار ہونے چاہیے، امام حسن کے بھی ہونے چاہیے، اور یہاں تک سلسلہ لے آئیے امام صادق علیہ السلام کے بھی وفادار ہونے چاہیے، کیونکہ وفا کا تعلق، بالکل، مثلا کوئی آپ سے محبت کرتا ہے اور وفا اس کی آپ سے جب تک کرتا ہے آپ کی ذات سے، تو اسے محبت کہا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ آپ کے بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار یہ وفادار آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی چینج ہوا آپ کی ذات سے صفات میں، صفات سے آپ کی اولاد میں، جب آپ سے کوئی وفا کرتا ہے۔ تو میں اس امت سے کہوں گا رسول کی امت ہے، تو اگر یہ رسول کی وفادار ہے، حضرت علامہ اقبال جو کہ مفکر جہان تھے، اس نے یہ شعر کیوں کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ اللہ کی طرف نسبت دی، لیکن اصل میں پوری انسانیت کو اجاگر کر دیا کہ دیکھو، اگر تم محمد عربی سے محبت کرو گے، وفا کرو گے، تو یعنی کیا وفا تمہاری ان کے وابستگان سے بھی ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ذات محمد سے تم نے وہ محبت کی اور اس کو وفا کا نام دے دیا، اگر وفادار ہو تو ان ساری ہستیوں سے، ٹھیک ہے۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام جو کہ لازم ہے رسول کے فرزند کہیں آپ انہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کا سلسلہ جو تھا ایک تعلیمی سلسلہ تھا، وہ تعلیمی سلسلہ کوئی اپنی ذات کا نہیں تھا، وہ تھا رسالت مآب، جو شریعت لے کر آئے ہیں اسی شریعت کو آگے پھیلانا تھا۔ صحیح۔ اور شاید میری سمجھ میں یہی بات آئی ہے کہ امام جعفر صادق اور رسول خدا کا میلاد بھی شاید ایک ہی جگہ پر ہے کہ ہم ساتھ شریعت لے کر آئے ہیں، یہ لائے ہیں، ہم پھیلائیں گے، سبحان اللہ۔ تو وہ جو 4000 شاگردوں کا سلسلہ تھا، بلکہ حضرت آیت اللہ وحید نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ وہ 4000 سے بھی زیادہ کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آیا کیا وہ ایک حوض علمیہ کی طرح
کوئی ایسا پروگرام ہے کہ میں آپ کو نہیں جانتا، آپ اس کو نہیں جانتے، فلانا کو نہیں جانتے، نہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اگر اس پر بحث کی جائے، ڈسکس کی جائے، تو آپ یقین کیجئے گا کہ مجھے یہ یقین ہے کہ 4000 کے 4000 علاقوں کے جو ہے وہ رئیس ہوں گے وہ لوگ. 4000 قوموں کے جو ہے وہ رئیس بنیں گے وہ لوگ. تو امام نے اس طرح سے ان کی تربیت کی. ٹھیک ہے. اور لازم ناموں کی ایک لمبی فہرست ہے کہ کون کون شاگرد تھے. میں نے تو بعض مقامات پر یہ بھی کہا ہے کہ کوئی بھی اگر یہ اپنا مسلک رکھتے ہوئے یہ دکھا دے کہ ہمارے امام جو ہے ان کا تعلق آپ کے امام سے نہیں ہے یا انہوں نے علم اپنی طرف سے لیا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کسی بھی فرقے کا. سبحان اللہ. یہ بہت بڑی بات ہے. کسی بھی فرقے کا کوئی بھی کتنی بڑی ہستی ہو، مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، سب کے لوگ جو امام جو تھے وہ ہمارے امام جعفر صادق کے شاگرد تھے. یا علم مولانا علی سے لیا انہوں نے، یا امام حسین سے لیا، یا امام حسن سے لیا، یہاں تک کہ وہ جو لولا سنتان، ہاں ہلاک نعمان، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، 2 سال نہ ہوتے، کہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا. یعنی یہ صرف اپنے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں. اگر امام جعفر صادق کے پاس یہ 4000 لوگ ہوتے اور نہ پڑھتے تو لوگ ہلاک ہو جاتے. اچھا اب بھی لوگ ہلاک ہوئے ہیں، یہ آپ کو اہم بات بتاؤں، اب بھی لوگ ہلاک ہوئے ہیں. یعنی انہوں نے پڑھا تو امام جعفر صادق کے پاس، لیکن غلط پڑھ لیا، غلط سمجھ لیا. امام نے کچھ کہا، کج فہمی کی بنا پر بہت سی ایسے ہوتے ہیں کلاس میں استاد پڑھاتے ہیں، طالب علم غلط مقصد لے جاتے ہیں. تو بعض طالب علموں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اجتہاد کو سمجھتے ہی استاد کی مخالفت میں، ہاں مخالفت میں کہ بھئی یہ آپ نقص نکالیں گے، کیونکہ وہ یہاں کے استاد میں فرق یہ کہ معصوم نہیں ہے، وہ استاد معصوم تھا. صحیح. اگر کسی نے اپنی طرف سے، اور اس میں بھی کئی قسم کے دلائل ہیں کہ اپنی طرف سے لوگوں نے جو لوگوں تک پہنچایا اس میں پوری امت کا ستیہ ناش کیا، بالکل امت کو گمراہ کیا. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اتنا ہر شاگرد نے اقرار کیا کہ اگر میں امام جعفر صادق کی صحبت میں نہ ہوتا، ان کے پاس علم نہ حاصل کرتا، تو بے دین ہو چکا ہوتا، غرق ہو چکا ہوتا، ہلاک ہو چکا ہوتا. ہلاک سے مراد وہاں پہ یہی ہے، ہلاک. ٹھیک ہے. تو ایک شاگرد بہت مشہور ہیں امام ابو حنیفہ، جی، جن کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا. تو وہ خصوصاً دیکھیے، یہ تو کئی اقوال ہیں، میں ان کو نقل کروں تو لازمی ٹائم اتنا نہیں ہے، صرف ایک کے بارے میں بتاتا ہوں بس، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں خود ابو حنیفہ کا ایک قول سنہرے قلم سے لکھنا چاہیے. اچھا. افقہ الناس، اللہ اکبر، عالم الناس. یہ شاگرد کہہ رہا ہے، کیا بات ہے، کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے زیادہ فقیہ کسی کو نہیں پایا. کیا بات ہے، کیا بات. اور میں نے امام جعفر صادق سے بڑا پھر ہمارے پاس کیا معیار ہوگا کہ جب شاگرد، اور وہ شاگرد جس کو عالم اسلام مانتا ہے، وہ امام کے بارے میں، اپنے استاد کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان سے بڑا فقیہ، ان سے بڑا عالم نہیں دیکھا ہم نے کوئی نہیں. قبلہ بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہت سیر حاصل گفتگو رہی، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ کل پھر گفتگو جاری رہے گی، اور آپ سے مزید استفادہ کرنے کا دل چاہتا ہے. قبلہ بڑی علمی گفتگو فرما رہے تھے آپ. اور ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، اور اسی طرح کی گفتگو آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے رہیں گے. چلتے ہیں ایک وقفے کی جانب. میرے مولا کہ بھی مولا تیرا، میرے مولا کہ بھی مولا تیرا. لب زہرا علی کے بھی ہے کلمہ تیرا، میرے مولا کہ بھی مولا تیرا. جلوہ گر دیکھی ہے توحید و امامت اس پر، جلوہ گر دیکھی ہے توحید و
امامت سے پر طور اور عرش سے بھی اونچا ہے شانہ تیرا میرے مولا کے بھی مولا تیرا۔ جی ناظرین، تو آپ کے سامنے ہم بہترین انداز میں قبلہ کے کلمات، بصیرت افروز کلمات ہم سن رہے تھے، اور یہ گفتگو، یہ علمی نشست، یہ میلاد کا اور جشن کا ماحول یہ برقرار ہے، آگے بھی برقرار رہے گا انشاءاللہ۔ آگے بھی آپ کے ساتھ اسی طرح سے پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ کا ساتھ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نسیم کربلا کے اس خصوصی نشریات میں امام صادق علیہ السلام اور ان کے جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذکر ہے، یہ ذکر ہوتا رہے گا اور قیامت تک ہوتا رہے گا، کیونکہ اس ذکر کی ذمہ داری خدا نے لی رکھی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا نبی یا نبی یا نبی، ہزاروں آیتیں خالق کی ہے بڑی سے بڑی، ہزاروں آیتیں خالق کی ہے بڑی سے بڑی، نہیں ہے کوئی نشانی میرے نبی سے بڑی، ہزاروں